بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ایسا کیا ہوا کہ جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس واقعے کو پورا سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس تشریف لائے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پہلی بار نازل ہوئے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر جبرائیل اپنا ایک پر پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس پوری دنیا کو ڈھانپ لے، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 پر ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرواز کا عالم یہ ہے، یعنی کہ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے اس زمین پر آ جاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی زمین سے واپس سدرہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے تو اس زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو پتا ہوگا قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ دیا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور فرشتے ہیں جن کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہر انسان کے گھر میں آتے ہیں، اور جس انسان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ انسان دوبارہ کسی اور انسان کو نہیں دیکھ پاتا، یعنی کہ پھر وہ کسی اور کو دیکھنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر عزرائیل کسی پر اپنی انگلی رکھ دے تو اس انسان کی موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ انسان مر جاتا ہے۔ اب آپ ہی سوچو کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصل شکل صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، پڑھو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے بھینچ دیا،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا کیا انسانوں کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو حال یہ ہے کہ تمہارا رب رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور پھر آپ بہت گھبرائے ہوئے غار حرا کے پہاڑی سے اتر گئے اور پھر اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا جس طرح انسان کا بدن سخت سردی میں کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت زیادہ سخت خوف کی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ چادر لے آئی اور پھر آپ وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تمام واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی میں جو بھی آپ کے ساتھ پیش ہوا وہ تمام واقعہ آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا، آپ تو ہمیشہ یتیموں کا سہارا بنے، آپ نے تو ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی، اسی لیے آپ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ کبھی بھی اس طرح ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت براق ابن نوفل کے پاس لے پہنچی، جو کہ اس وقت وہ یہودیوں کے ایک بہت ہی بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن بہت ہی زیادہ تعلیم پائے ہوئے تھے، اسی لیے بعد میں نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت عیسائی دھرم برحق تھا، اسی لیے انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ اس وقت یہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ گئی اور جا کر تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت براق ابن نوفل کی اس وقت بڑھاپے کی حالت تھی، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت سنی تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس میں اس طرح سے ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ جب میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر اپنے سینے سے مجھے لگا کر مجھ کو بہت زور سے دبا دیا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جو بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتا تھا وہی فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے اپنے شہر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ آج تک جس نے بھی حق کا علم بلند کیا ہے، جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں،
ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اسی لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ اور وہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ سے پہلے یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کر رکھا تھا کہ آپ دیانت دار ہے، آپ امانت دار ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر پھر براق ابن نوفل فرمانے لگے کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد میں یہ سن کر وہیں پر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لے آئی، اور دوسرے یہ براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہو، یہ ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور روزانہ اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کریں۔ تو پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔